اور یہ اس بات کو بھی یاد رکھ لے، جو آدمی حلال کھائے گا 2 رکعت اگر پڑھے گا، حلال کا کپڑا اس کے حلال کے ہے، کھانا اس کا حرام کا ہے، حلال کا ہے، رہائش اس کی حلال کی ہے، وہ 2 رکعت پڑھ کر کے دعا بھی کرے گا، آسمان کو وہ حرکت دے دے گا، آسمان جنبش میں آ جائے گا۔ مولوی صاحب تہجد بھی پڑھے گا حرام خور، اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر حرام کھاتا ہے۔ اس طرح تو ہوتا بھی نہیں ہے نا۔ آپ کے پاکستان کے اللہ آپ کا بھلا کر روپے کے لیے شرائط ہے، اس کے لیے شرط ہے، نوٹ اصلی ہو، اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بالکل سیم سی اور ایک دھاگا سا کوئی معمولی سا نوٹ کے اندر ڈالا ہے جو مشین سے ڈلتا ہے، عام آدمی اس کو ڈال بھی نہیں سکتا۔ ہر نوٹ کے اندر، بڑے نوٹوں کے اندر آپ کو ملے گا، ورنہ بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ اور سندھی لوگ دبا کر کے وہ بناتے، ایسے نوٹ تو بناتے۔ پشاور میں بہترین بنتا ہے، کراچی میں بنتا ہے، بلکہ ہمارے بڑے حضرات خود بناتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرات ان کی سرپرستی میں اربوں خربوں کے نوٹ خود بناتے اور بنا کر کے کہتے باہر کے ملکوں میں سپلائی اس کو کرو، لیکن ادھر نہیں، ملک کے وفادار ہیں نا، باہر اس کو سپلائی کرو، پاکستان کا پیسہ ایران کے بارڈر پہ چلاؤ اور افغانستان کے بارڈر پہ چلاؤ، افغانستان کے اندر سپلائی کرو، انڈیا کا پیسہ بنا کر کے آپ کو دے دیں گے، کہیں گے انڈیا کے اندر سپلائی کرو لیکن ادھر نہیں کرو۔ ملک کے وفادار ہے، ملک پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دھوکہ کسی کے ساتھ بھی ہو، شریعت کافر کے ساتھ دھوکے کی اجازت نہیں دیتی، کافر کے نوٹ چھاپنے کی بھی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اس قسم کے دھوکے کی اجازت، حرام کام کے، حرام سود اور تجارت والے کام کافر کے ساتھ بھی اس کی اجازت نہیں۔ لیکن ان کو سمجھائے کون؟ عقل کے اندھوں کو۔ اب اللہ کا نبی بتاتے ہیں کہ جب کھانا آپ کا حرام کا ہے، پینا آپ کا حرام کا ہے، مکان رہائش بھی آپ کی حرام کی ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اب اس لباس بھی آپ کے حرام کا، ایسی حالت میں ماکلو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، کھانا بھی حرام اور پینا بھی حرام، لباس بھی اس کا حرام، فانا یستجاب لہ، دعا اس کی قبول کیسے ہوگی؟ کرے وہ دعا، روتے رہے، یہ دعا بالکل قبول نہیں ہوگی۔